قسط نمبر 7۔ میراق کے باہر جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ہاں کہہ تو دیا تھا، مگر اس کا بس چلتا تو میراق کا قتل کر دیتی۔ اس نے ہاں بھی صرف اپنے بھائی کے لیے کی تھی۔ اگر بات صرف اس کی ذات تک ہوتی تو وہ مر جاتی، مگر کبھی ہاں نہیں کرتی۔ مگر اپنے سے جڑے رشتے جہاں مضبوط کرتے ہیں وہیں بعض اوقات کمزور بھی کر دیتے ہیں، ہمیں جھکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں میراق اندر آیا اور بولا، چلو مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ بہت غلط کر رہے ہو تم، عابد نے غصے سے کہا۔ بعد میں کر لینا غصہ، ابھی چلو، میراق نے بغیر کوئی اثر لیے کہا۔ عابد نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور اس کے ساتھ چل دی، اور کچھ ہی دیر میں وہ آبش بیگ سے آبش میراق بن گئی تھی۔ آبش کمرے میں بیٹھی تھی جب میراق کمرے میں داخل ہوا اور اس کا غصے والا چہرہ دیکھ کر مسکرایا اور بولا، تو کیسا لگ رہا ہے آبش میراق بن کے؟ آبش نے گھور کے اسے دیکھا تو وہ بولا، ایسے تو مت دیکھو، شوہر ہوں تمہارا، بکواس بند رکھو اپنی، گالی لگ رہا ہے مجھے، آبش نے انتہائی حقارت سے کہا۔ میراق نے آگے بڑھ کر اس کے بال پکڑ کر اس کا منہ اونچا کر کے قریب کیا اور بولا، آج کر دی ہے ایسی بات، مگر آئندہ کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، آبش نے اپنے بال چھڑواتے ہوئے کہا۔ تو میراق کی پکڑ اور بھی سخت ہو گئی۔ بہت خوب، اتنی سی دیر میں اتنا پہچان گئی ہوں، میں تمہاری سوچ سے زیادہ برا ہوں، تو آگے سے منہ کھولنے سے پہلے سوچ سمجھ کر بولنا، اوکے؟ یہ کہہ کر اس نے آبش کے بال چھوڑے اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ باہر آ کر وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا اور بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا اور سگریٹ جلا کر اس کا دھواں ہوا میں اڑانے لگا اور سوچنے لگا اتنے سے وقت میں اس کی زندگی میں جو تبدیلی آئی تھی، اس نے آبش کو اغوا اپنا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، مگر آبش کو تکلیف میں دیکھ کر اسے بھی دکھ ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیوں میں تمہیں دکھ میں نہیں دیکھ سکتا؟ کیوں مجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ کیوں تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں؟ میراق دھوئیں کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جیسے آبش سے مخاطب ہو۔ پھر آبش کی بھوک کا خیال آیا تو کھانا لے کر آبش کے کمرے میں گیا تو وہ بیڈ کے سہارے نیچے بیٹھی تھی۔ میراق بھی اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا۔ آبش نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ مجھے کھاؤ گی کیا؟ اتنی بھوک لگی ہے؟ میراق نے اپنی مسکراہٹ دبا کر کہا۔ جاؤ یہاں سے، نہیں کھانا مجھے، آبش نے چیختے ہوئے کہا۔ بہت ضدی ہو تم آبی۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور بیڈ سے اس کی چادر اٹھائی اور اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ منہ کھولو، میراق نے نوالا اس کی طرف بڑھایا۔ آبش نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ کھا لو، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تم نے، تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میں جیوں یا مروں؟ تم مجھے سزا دینا چاہتے تھے نا، اس لیے مجھے یہاں لائے تھے، تو اب مرنے دو مجھے۔ آبش کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اب اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میراق نے نوالا اس کے منہ میں ڈالا جیسے آبش نے تھوڑی مذمت کے بعد کھا لیا۔ بھوک بھی شدید لگی تھی، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، آنسو نکلتے جا رہے تھے اور میراق اسے کھلاتا جا رہا تھا۔ بس اب نہیں کھانا، آبش نے منہ موڑتے ہوئے کہا۔ لو پانی پیو۔ میراق نے اسے پانی پلایا اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کھولے۔ وہ آبش کے اتنے قریب تھا کہ آبش کی سانسیں رک گئیں۔ آرام کرو اور رونا نہیں، اوکے؟ اٹھو، اوپر لیٹو۔ میراق نے اسے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا اور اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ آبش ہکا بکا رہ گئی اس کی اس حرکت پر۔ میراق کمرے سے چلا گیا، مگر وہ کتنی دیر ایسے ہی بیٹھی رہی۔ صبح وہ کمرے میں آیا تو آبش سو رہی تھی۔ میراق اس کے قریب آیا اور اس پر جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ آبش ایک جھٹکے سے اٹھی۔ میراق نے مسکراتے ہوئے گڈ مارننگ کہا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دور رہ کر بات کیا کرو مجھ سے، آئندہ ایسی حرکت کی تو منہ نوچ لوں گی تمہارا، آبش پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ اسے رات والا واقعہ بھی یاد آ گیا۔ اوہ، میں تو ڈر گیا، میراق نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ ناشتہ بناؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ کیا میں ناشتہ بناؤں، وہ بھی تمہارے لیے؟ آبیہ طنزیہ ہنسی۔ اچھی بیویاں صبح اٹھ کر اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بناتی ہیں، میراق نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں نے کبھی انڈا نہیں ابالا، تم ناشتہ بنانے کی بات کر رہے ہو، آبش نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، اب سیکھ لینا، وہ بھی ڈیٹ بن بیٹھا تھا۔ اب تم واش روم جا رہی ہو یا میں لے کر جاؤں؟ آبش فوراً واش روم بھاگی کیونکہ میراق کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ سر پر اسکارف لیے، کندھے پر چادر ڈالے، وہ میراق کے ساتھ کچن میں آئی۔ شاکرا آپ باہر جائیں، میراق نے نوکرانی سے کہا۔ شاکرا باہر چلی گئی اور میراق سلیب سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ آبش نے چائے کا پانی رکھا تو شیطانی دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ میراق اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ یہاں سے، آبش نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ تمہارا بھروسہ نہیں کچھ، ملا دو تو، میراق نے معصومیت سے کہا۔ تو آبش نے اسے گھور کے دیکھا۔ بریڈ نکالنے لگی تو میراق بولا، مجھے پراٹھا کھانا ہے، پراٹھا بناؤ۔ ابھی بناتی ہوں، آبش نے دانت پیستے ہوئے کہا اور پراٹھا بنانے لگی کہ میراق کی کال آنے لگی تو وہ کچن سے باہر چلا گیا
اور آبش کو موقع مل گیا اپنا کام کرنے کا۔ واپس آیا تو وہ ٹیبل پر ناشتہ رکھ رہی تھی۔ میراق اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بیٹھ گیا اور چائے کا گھونٹ لیا۔ یہ کیا ہے اتنی میٹھی چائے؟ میراق نے کپ رکھتے ہوئے کہا۔ ایک تو میں خود اتنی سویٹ ہوں، اوپر سے چینی، تو چائے تو میٹھی ہوگی نا، آبش نے معصومیت سے کہا۔ تو میراق گھور کے رہ گیا۔ پراٹھا دیکھ کر تو وہ چکرا گیا۔ بٹ یہ کیا بنایا ہے آبی؟ میراق نے پراٹھا آبش کے سامنے لہرایا۔ پراٹھا؟ آبش کی معصومیت ابھی تک قائم تھی۔ اسے پراٹھا کہتے ہیں؟ میراق نے صدمے سے پوچھا۔ میں نے تو بولا تھا کہ مجھے نہیں آتا بنانا، تم ہی ضد کر رہے تھے، آبش نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ خیر مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نکلتا ہوں، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو شاکرا کو بول دینا۔ اوکے، میراق کھڑے ہوتے ہی بولا اور اس کی طرف آیا تو آبش پیچھے ہو گئی۔ میراق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو آبش اس کے سینے سے جا لگی۔ میراق نے اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تو آبش نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ فی امان اللہ، میراق کہتا ہوا چلا گیا۔ میراق آفس سے اپنے گھر گیا، اسے کچھ فائلز چاہیے تھیں، پھر سے آبش کے پاس بھی جانا تھا۔ گھر آیا تو اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آ کر فریش ہو کر اپنے کام میں لگ گیا۔ تھوڑی دیر میں مسٹر عباس اندر داخل ہوئے تو میراق انہیں سلام کر کے اپنی شرٹ پہننے لگا۔ اس کی عادت تھی اپنے کمرے میں بغیر شرٹ کے رہتا تھا۔ کہاں تھے تم 4 دن سے؟ مسٹر عباس نے غصے سے پوچھا۔ کچھ کام تھا، میراق نے آرام سے جواب دیا۔ ایسا کون سا کام تھا بتاؤ، بتانا پسند کرو گے؟ عباس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میراق خاموش رہا، جس کا مطلب تھا نہیں۔ کون ہے وہ لڑکی؟ اس سوال پر میراق چونکا مگر ظاہر نہیں کیا۔ کون لڑکی؟ اس نے الٹا سوال پوچھا۔ وہی جیسے تم نے 4 دن پہلے اغوا کیا ہے۔ عباس کی بات پر وہ حیران ہوا۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میراق نے ناسمجھ والے انداز میں کہا۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب پتہ ہے، تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں جب سب پتہ ہے؟ میراق نے کوئی اثر نہ لیتے ہوئے کہا۔ اتنی ہی طلب تھی تو خرید لیتے، کسی کو اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عباس نے اونچی آواز میں بولا۔ ڈیڈ وہ بیوی ہے میری، نکاح کر چکا ہوں میں اس سے، بہو ہے آپ کی، اس لیے کوئی غلط بات برداشت نہیں کروں گا میں۔ میراق نے بھی غصے سے کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ کون ہے وہ لڑکی؟ کس خاندان سے ہے؟ کیا اسٹیٹس ہے اس کا؟ انہوں نے تو سوالوں کی برسات کر دی۔ بہت جلد اسے یہاں لے کر آؤں گا، میراق سکون سے بولا۔ خبردار جو اسے میرے گھر لے کر آئے۔ جب شادی کر سکتے ہو تو اسے اپنے ساتھ جہاں مرضی لے کر جاؤ، اور ہاں اسے میرے گیسٹ ہاؤس سے بھی لے کر جاؤ۔ مسٹر عباس نے غراتے ہوئے اسے یہ باور کرایا کہ یہ ان کا گھر ہے، جہاں میراق کی بیوی کی کوئی جگہ نہیں۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، اب میں یہاں کبھی نہیں لاؤں گا۔ آپ کو آپ کا گھر اور آپ کی جائیداد مبارک ہو، اللہ حافظ۔ میراق کو اپنے باپ کی بات کا بہت دکھ ہوا۔ وہ باہر نکل گیا اور انتہائی غصے کی حالت میں تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ اب اسے آبش کو لے کر کہیں اور جانا تھا، کیونکہ وہ اب آبش کو وہاں نہیں رکھ سکتا تھا۔ میراق کے جانے کے بعد آبش نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر میراق نے جگہ جگہ گارڈز لگا رکھے تھے۔ وہ منہ لٹکا کر رہ گئی۔ پھر لینڈ لائن پر نظر پڑی تو خیال آیا کہ گھر کال کر دے۔ وہ فون کی خاطر بھاگی مگر فون ڈیڈ تھا۔ اس کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ منحوس انسان نے سارے راستے بند کر دیے ہیں، مگر میں تمہیں اتنا پریشان کروں گی کہ نہ میراق عباس کے تمہیں اپنے فیصلے پر افسوس ہوگا۔ ابھی تم آبش بیگ کو جانتے ہی کہاں ہو۔ تمہارا جینا حرام نہ کر دیا تو میرا نام نہیں۔ وہ آگے کا لائحہ عمل تیار کرتے ہوئے خود سے مخاطب تھی۔ رات کو وہ گھر آیا، سیدھا آبش کے کمرے میں گیا۔ آبش بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ ابھی چلو، آبش کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ آبش اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی۔ سب بتاتا ہوں، تم چلو تو، میراق نرمی سے بولا۔ وہ انتہائی تھکا ہوا اور پریشان لگا۔ آبش کو اس نے اپنی چادر اٹھائی اور اسکارف اوڑھ کر نقاب لگایا اور اپنے گرد چادر اوڑھ کے آگے بڑھی۔ میراق مسکرا کر اس کے پیچھے بڑھا۔ کچھ دیر بعد مطلوبہ جگہ پہنچ کر میراق نے گاڑی روکی اور گاڑی سے اتر کر آبش کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ ابھی باہر آؤ، میراق نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، یہ کہاں لے کر آئے ہو تم مجھے؟ آبش واقعی ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کہ وہ اسے کہاں لے آیا ہے، کہیں اسے بیچ نہ دے، وغیرہ وغیرہ خیالات اسے آ رہے تھے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آبی، مجھ پر بھروسہ ہے؟ بالکل نہیں، آبش نے فوراً جواب دیا۔ میراق نے مسکرا کر کہا، محافظ ہوں تمہارا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جس نے آبش کو اس کی بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ میراق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا۔ وہ کوئی درمیانی علاقے کے فلیٹس تھے۔ وہ فلیٹس کی طرف بڑھنے لگے۔ لفٹ کا بٹن دبا کر اس نے مڑ کر آبش کو دیکھا۔ لفٹ رکی، وہ دونوں آگے بڑھے۔ آبش بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ اندر داخل ہوئے تو سیف پہلے سے وہاں موجود تھا۔ سیف کو دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ میراق نے اس کی طرف دیکھا تو وہ میراق کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ سیف ہے میرا دوست، میراق نے اسے بتایا۔ السلام علیکم بھابی، کیسی ہیں آپ؟ کیسا لگا آپ کو گھر؟ سیف نے اسے سلام کیا، کیونکہ وہ دونوں ہی جان گئے تھے کہ وہ ڈر رہی ہے۔ آبش گھر کا جائزہ لینے گئی۔ وہ فل فرنشڈ فلیٹ تھا۔ ہر چیز کی قیمت کا اندازہ اس کی خوبصورتی سے ہو رہا تھا۔ امریکن انداز میں بنا ہوا، امریکن سٹائل میں کچن، اس کے آگے چھوٹا سا ڈرائنگ ایریا، آگے ٹی وی
سامنے دیوار پر بڑا سا LOD اور سامنے 2 کمرے تھی۔ تم اندر چل کر آرام کرو، میراق نے ابش سے کہا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ ابش کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابھی اندر جاؤ، بعد میں بات کرتے ہیں۔ مگر وہ کچھ بولتی اس سے پہلے میراق نے اس کے گھور کے دیکھا تو وہ اندر کمرے میں چلی گئی۔ میراق گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔